تہران مشرق وسطیٰ کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے حسن میں، اس کے پہلو میں البرز کے پہاڑ، شہر کے اندر چشموں کا پانی جو فٹ پاتھوں کے ساتھ بہتا ہے، محلات، جدید عمارات، لیکن جدیدیت کے ساتھ ساتھ روایتی ایرانی طرز تعمیر بھی اس کا حسن ہے۔ اس کی یونیورسٹیاں، اس کا بند بازار اور بہت کچھ۔ تہران میں نئی سے نئی عمارات بنتی رہتی ہیں، لیکن مجھے ایک ایسی عمارت کو دیکھنے کا موقع ملا جو دنیا میں سب سے بڑا مال ہے، جی ہاں، دبئی مال سے بھی دگنا۔ اور اس مال کا حسن یہ ہے کہ یہ جدیدیت اور ایرانی فن تعمیر کا عکاس ہے۔ اس کے اندر مشہد، قم اور دوسرے شہروں کا فن تعمیر چھایا ہوا ہے۔ یہ جدید بھی ہے اور خاص ایرانی طرز تعمیر بھی اس میں جھلکتی ہے۔ لیکن اس کی ایک خوبصورتی اس مال کی یہ بھی تھی کہ یہاں پر موجود لائبریری اور کتابوں کی دکانیں، جی دنیا کے سب سے بڑے مال میں لائبریری اور کتابوں کی دکانیں، اور ایسی دکانیں کہ بندہ دیکھ کر حیران رہ جائے۔ محلات کے اندر بھی شاید ایسی لائبریریاں نہ ہوں، شاہی محلات میں جیسی اس مال کے اندر لائبریری، جہاں 45,000 کتابیں اور دوسرے مینوسکرپٹ پڑے ہوئے ہیں، اور کتابوں کی دکانیں ایسی کہ پاکستان کی کوئی جدید لائبریری بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کتابوں کی دکانوں کے اندر ایسی کتابیں کہ بندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ایران میں کتابوں کا ترجمہ اس لیے لازمی ہے کہ ان کی زبان فارسی ہے اور ان کو ہر چیز فارسی میں پڑھنا پڑتی ہے، اسی لیے ہر قسم کی کتاب ایران کی کتابوں کی دکانوں کے اندر ملیں گی۔ دنیا کی ہر کتاب، وہ وار اینڈ پیس ہو، ایلف شفق کے ناول ہو، ارحان پامک کے ناول ہوں، دوستویسکی کے ناول ہوں، سائنس، میتھمیٹکس، کوئی بھی شعبہ، فزکس، ان کتابوں کی دکانوں میں آپ کو فارسی میں ساری کتابیں ملیں گی، اور ان کو جس خوبصورت انداز سے پیش کیا جاتا ہے، پاکستان کے پبلشر، بک سیلرز شاید وہ ذوق ہی نہیں رکھتے، چونکہ ایرانی تہذیب ذوق کے حوالے سے اپنی آپ مثال ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر 3 بڑی تہذیبیں یا قومیں ہیں، عرب، ایرانی اور ترک۔ ترک تو بعد میں آئے تقریباً 800 سال قبل، لیکن عرب اور عجم یعنی ایران اور فارس جو اس کو کہا جاتا ہے، اور عرب، یہ قدیم لوگ ہیں۔ اس میں ایرانیوں کو میں تہذیب یافتہ مانتا ہوں۔ یہ وہ لائبریری ہے جہاں پر مال میں آنے والے لوگ کتابیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ کیفے ہے۔ ایسی لائبریری کہ جدید دنیا میں بھی ایسی لائبریریوں کا تصور نہیں، چونکہ ایرانی تہذیب و تمدن میں اپنے پر بڑے نازاں ہیں۔ تو یہ مال جو دبئی مال سے دگنا ہے، دنیا کی قیمتی عمارات میں آتا ہے۔ اس کی تعمیر بھی ایک کہانی ہے۔ 25,000 مزدوروں نے یہ جدید عمارت تعمیر کی۔ مجھے میری دوست زینب سعیدی یہاں لے کے گئی، جو کہ خود بھی کتاب دوست ہے اور میری دوست ہے، بہت شاندار انسان ہے۔ اس کو پتا تھا کہ میں سیاحت میں کیسا ذوق رکھتا ہوں، تاریخ، آرکیالوجی، کتابیں، جدید، سماج، عوام، لوگ، بازار، تو اسی لیے وہ مجھے ایک ایسے مال میں لے کے گئی۔ اس مال کا نام ہی ایران مال ہے۔ اس کے اندر تبریز، اصفہان، شیراز، قزوین اور قم کا طرز تعمیر ہے، فوارے، آبشاریں، چونکہ ایرانی باغات، باغیچہ، فوارہ، پانی، پہاڑ، اس حوالے سے جو آرائش کرتے ہیں اپنے گلیوں اور بازاروں کی، وہ بھی قابل دید ہے، جو کہ اس مال کے اندر بھی یہ آبشار کی طرح بہتا ہوا پانی دکھایا گیا ہے۔ ایران مال کے اندر بنائی گئی یہ لائبریری ایران کی ایک مشہور یونیورسٹی گوندی شاہ پوری کی طرز پر بنائی گئی ہے، جو کہ اس یونیورسٹی کے اندر ہے، بالکل ہی اسی طرز پر، گوندی شاہ پوری۔ اس مال کے اندر چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک نئی دنیا آباد ہے، اور دنیا کون سی؟ فارس کی دنیا۔
جدیدیت اور ایرانیت کا امتزاج اس مال کے اندر ہے۔ یہ مال چند سال قبل ہی مکمل ہوا اور اس کی تعمیر ایک بینک کے ذمے تھی، اور اس کی تعمیر میں جو پیسہ لگا وہ اربوں ڈالر ہے۔ اور پھر مجھے میری دوست زینب سعیدی ایک ایسے ریسٹورنٹ میں لے گئی جو کہ لیبنیز ریسٹورنٹ تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میری شریک حیات لبنانی ہے اور مجھے لبنانی خوراک بہت پسند ہے، اور کھیرے کا یہ جو شربت ہے، جوس، یہ پلایا اور لیبنیز کھانا کھلایا۔ اس مال کے پہلو میں ایک آرٹیفیشل لیک بھی بنائی گئی ہے۔ صبح کو اس کا اور نظارہ ہوتا ہے اور رات کو اور، لیکن مجھے اس مال کی لائبریری اور اس مال کی بک شاپس نے بہت متاثر کیا۔ تہذیبوں کو دیکھنا ہو تو ان کے ریسٹورانٹس کے ساتھ ساتھ، ان کی سڑکوں کے ساتھ ساتھ، اور ان کے گھروں کے کچن اور باتھ روم کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کی دکانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا اردو بازار کیسا ہے، انورٹڈ کوما میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ہے وہ ایران مال جو جدیدیت اور ایرانیت کا ایک حسین امتزاج ہے، اور یہ اس کا کریڈٹ میری دوست زینب کو جاتا ہے، جو مجھے بڑے شوق، ذوق اور بڑے ہی خلوص اور احترام کے ساتھ اپنی گاڑی میں چلا کے شہر سے باہر مضافات میں تہران کے لے گئی۔ تہران بہت بڑا شہر ہے۔ اس کی اصل آبادی جو شہر کے اندر ہے وہ 90 لاکھ ہے، لیکن ارد گرد ملا کر یہ تقریباً 1.25 کروڑ کی اب بستی ہے۔ مشرق وسطیٰ کا بڑا شہر شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا جو حسن ہے وہ میں نے اپنی کتاب میں ہوں جہاں گرد میں بیان کیا ہے کہ کیسے البرز پہاڑوں سے پگھلنے والی برف اس شہر کے اندر فٹ پاتھوں کے ساتھ بہتے پانیوں کا نظارہ پیش کرتا ہے، اور اس کے باغات، شہی محلات، اور اس کا جو گرینڈ بازار ہے اس کا تو اپنا ہی ایک حسن ہے۔ وہ گرینڈ بازار ہر حوالے سے استنبول کے گرینڈ بازار سے زیادہ شاندار، زیادہ تاریخی اور زیادہ اہم ہے۔ پورے گرینڈ بازار کی ایرانی سیاست پر، ایرانی سماج پر اپنا ایک اثر ہے، جس کا ذکر میں نے اپنی کتاب میں ہوں جہاں گرد میں کیا۔ یہ کاغذ سفید، یہ بھی ایک شاہی محل ہے۔ اس کا طرز تعمیر بھی اپنی آپ مثال ہے، لیکن اس روز مجھے زینب سعیدی ایران مال لے گئی، اور ایران مال کے اس گوشے میں جہاں لائبریری تھی، جہاں کتابوں کی دکانیں تھیں، جہاں دنیا کے علوم تراجم میں دیکھے ہر قسم کا علم، ہر ملک کا علم، ہر خطے، ہر علاقے کا علم، اور ایسی ایسی کتابیں اور اتنی شاندار انداز میں چھپی ہوئی کہ دیکھ کے بندہ دم بخود رہ جاتا ہے۔ ایران جان، میرا جہان۔